لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی رب زدنی علما۔ قصہ چل رہا ہے موسیٰ علیہ السلام کا، اور پچھلی قسط میں ہم نے سامری اور قارون کے انجام کے بارے میں پڑھا۔ موسیٰ علیہ السلام جب فارغ ہوئے سامری سے اور اپنی قوم سے، اور آپ نے بچھڑے کو زراعت کر کے اس کے سمندر میں یا دریا میں بکھیر دیے تاکہ شرک کا نام بھی باقی نہ رہے، اب آپ نے اللہ سے معافی کے لیے اپنی قوم کے 70 لوگوں کو چنا تاکہ ان کو اپنے ساتھ لے کے جائیں، اور پھر آپ کوہ طور پر گئے۔ وَاخْتَارَ مُوسَىٰ قَوْمَهُ سَبْعِينَ رَجُلًا لِمِيقَاتِنَا، پس چن لیے موسیٰ علیہ السلام نے 70 لوگ، لیمیقاتنا آدمیوں کو، 70 سرداروں کو، تاکہ ان کو بھی لے کر جائیں اللہ کے ہاں توبہ کرتے ہوئے۔ لیکن وہاں جا کر ان لوگوں نے اللہ کو دیکھنے کی، اللہ کو سن رہے تھے، اللہ موسیٰ علیہ السلام سے ہم کلام تھے، ان کے ساتھ نہیں، لیکن انہوں نے کہا نہیں، ہم دیکھ کر یقین کریں گے کہ واقعی اللہ ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر ان کے ساتھ کیا ہوا؟ سورہ البقرہ میں اس کا ذکر آتا ہے، یہاں بھی آتا ہے، اللہ فرمانے فلما اخذتہم الرجفۃ، پھر ان کو ایک اللہ اکبر زلزلے نے پکڑ لیا، کالا، اور ان سب کو ہلاک کر دیا گیا، ان سب کو موت دے دی گئی۔ جب یہ ہوا تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے عرض کی، اے اللہ تو چاہتا تو ان کو پہلے ہی ہلاک کر دیتا، اب یہ میرے ساتھ آئے ہیں، یہاں آپ نے ان کو ہلاک کر دیا ہے، اب میں قوم کو ان کے جا کے ان کے قبیلوں کو کیا جواب دوں گا؟ ان کو کیسے یقین آئے گا کہ انہوں نے یہ کیا تھا، اس وجہ سے ان کو ہلاک کر دیا گیا، کیسے میں ان کو مطمئن کر پاؤں گا؟ اللہ آپ چاہتے تو ان کو وہیں ہلاک کر دیتے۔ وَإِيَّاجْ، اور مجھے بھی، قَالَ رَبِّ لَوْ شِئْتَ أَخْلَقْتَهُم مِّن قَبْلُ وَإِيَّاجْ، اے اللہ مجھے بھی ہلاک کر دیتے اور ان کو بھی کر دیتے، تاکہ میں قوم کے سامنے جواب دینا ہوتا کہ یہ 70 لوگ کیسے مرے۔ اور پھر کہا اتہلکونا، کیا اللہ ہمیں آپ اس لیے ماریں گے بما فعل السفہاء، یہ تقاضا سب نے نہیں کیا تھا، بلکہ ان 70 میں سے کچھ لوگوں نے کیا تھا کہ ہم اللہ کو دیکھ کر ہی یقین کریں گے کہ واقعی اللہ ہے، پھر یہ تعلیمات ہم لیں گے جو ہمیں دی جا رہی ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کیا اللہ آپ ہمیں صرف اس لیے ماریں گے کہ کچھ لوگوں نے، کچھ بیوقوف لوگوں نے، کچھ ناسمجھ لوگوں نے ایسی بات، ایسا تقاضا کیا ہے؟ منا، ہم میں سے، ان ہی الا فتنتک، کہا یہ تو آپ کی آزمائش ہے اللہ، یہ تو آپ نے ہمیں آزما لیا ہے، یہ تو بے شک اللہ آپ کی طرف سے بہت بڑی آزمائش تھی۔ تُضِلُّ بِهَا مَن تَشَاءُ وَتَهْدِي مَن تَشَاءُ، اور اللہ آپ آزمائش کے ذریعے دیتے ہیں ہدایت جس کو چاہتے ہیں، اور جس کو چاہتے ہیں گمراہ کر دیتے ہیں۔ کیونکہ جب بھی اللہ کی طرف سے آزمائش آتی ہے تو دو ہی کام ہوتے ہیں، یا انسان آزمایا جاتا ہے اور پھر ایسے انسان کو اللہ ہدایت میں اور آگے بڑھا دیتے ہیں، یا ایسے شخص کو گمراہ کر دیا جاتا ہے جو آزمائش میں فیل ہو۔ یہ لوگ انہوں نے اللہ کی آواز سنی، اللہ کا مکالمہ جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ وہ بھی سنا، پھر ان کو تورات دی گئی، اللہ کی طرف سے ہدایت دی گئی، لیکن ان میں سے کچھ بیوقوف لوگوں نے یہ تقاضا کیا کہ ہم اللہ کو جب تک دیکھ نہ لیں گے واضح طور پر تب تک ہم ایمان نہیں لائیں گے۔ اللہ نے ان کو موت دے دی۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے عرض کی کہ اللہ کچھ بیوقوفوں کی وجہ سے آپ ہم سب کو ہلاک کریں گے، آپ چاہتے تو ہمیں پہلے ہی ہلاک کر دیتے، اور یہ بے شک آپ کی آزمائش ہے، اور آپ کی آزمائش میں آپ جب آزماتے ہیں تو پھر اس کو ہدایت مل جاتی ہے جو ثابت قدم ہوتا ہے، اور اس کو اللہ ہدایت نہیں دیتے جو ثابت قدم نہیں ہوتا۔ انت ولینا، اے اللہ آپ ہی ہمارے کارساز ہیں، فاغفر لنا، پس آپ ہمیں بخش دیں، ورحمنا، اور اے اللہ ہم پر رحم فرمائے، وانت خیر الغافرین، بے شک اللہ آپ سب سے زیادہ بخشنے والے ہیں، سب سے بہترین آپ ہی ہیں، آپ ہی کی بخشش چاہیے، بے شک آپ سب سے زیادہ بخشنے والے ہیں۔
سورہ نساء میں یہ واقعہ کچھ اس طرح آتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں یسألوکا اہل الکتاب ان تنزل علیہم کتابا من السماء. اے اللہ پر کہہ رہے ہیں کہ آپ پوچھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اہل کتاب سے کہ ان پر کتاب نازل کی گئی آسمان سے. فقد سألوا موسیٰ، پس انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے ایسے سوال کیے، ایسے تقاضے کیے جو آپ کی قوم نے آپ سے نہیں کیے. بڑے تقاضے کیے، بہت بڑا تقاضا کیا. فقد سألوا موسیٰ اکبر من ذلک فقالوا، اس سے بھی زیادہ جو آپ سے تقاضے کیے جاتے ہیں اس سے بھی زیادہ. فقالوا ارنا اللہ جہرا، کہنے لگے کہ ہم اللہ کو واضح طور پر دیکھنا چاہتے ہیں، ہم اللہ کو دیکھنا چاہتے ہیں. پھر کیا ہوا؟ اس نافرمانی کی وجہ سے، اس ہٹ درمی کی وجہ سے، اس سرکشی کی وجہ سے اللہ نے ان کو پکڑ لیا. ایک چیخ، ایک زلزلے نے ان کو پکڑ لیا. بہرحال سورہ البقرہ میں آیت نمبر 55 اور 56 میں آتا ہے وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ. اللہ فرما رہے ہیں بنی اسرائیل یاد کرو جب تم لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ ہم ہر کسی ایمان نہیں لا سکتے جب تک کہ اللہ کو واضح طور پر نہ دیکھ لیں، اور تم ایک پکار چیخ نے، ایک کرخ نے پکڑ لیا، ایک زلزلے نے پکڑ لیا. وَأَنْتُمْ تنظرون، اور تم دیکھ رہے تھے. ثُمَّ بَعَثْنَاكُم مِّن بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تشکرون، اس کے بعد ہم نے تمہیں دوبارہ زندگی دی. ثُمَّ بَعَثْنَاكُم مِّن بَعْدِ مَوْتِكُمْ، اس کا مطلب ہے کہ ان سب پر موت وارد کر دی گئی. موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے جو ہے التجا کی کہ اللہ اگر آپ چاہتے مجھے بھی مار دیتے، پہلے ان کو بھی مار دیتے. اے اللہ کچھ بیوقوفوں کے ایسے تقاضے کی وجہ سے کیا آپ ہم سب کو ہلاک کریں گے؟ اب کیا ہوا؟ اللہ نے اس کے بعد ثُمَّ بَعَثْنَاكُم مِّن بَعْدِ مَوْتِكُمْ، اللہ فرما رہے ہیں کہ اے بنی اسرائیل یاد کرو اس کے بعد ہم نے تمہیں دوبارہ زندگی دی. لَعَلَّكُمْ تشکرون، تاکہ تم اللہ کے شکر گزار بندے بنو. اللہ نے ان سے بہت سارے میثاق لیے اور ان سے وہاں پر کوہ طور پہاڑ معلق کر کے جو ہے وہ ان سے میثاق لیا گیا. ایک میثاق جو سورہ البقرہ کی آیت نمبر 63 میں آتا ہے، اللہ فرما رہے ہیں کہ جب ہم نے تم سے پکا عہد لیا وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور تم پر اٹھایا ہوا تھا، معلق کیا ہوا تھا طور کو یعنی پہاڑ کو. خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ، لے لو جو ہم تمہیں دے رہے ہیں. بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ، اور دیکھو اس کو مضبوطی سے پکڑ لو، یعنی اس پر کار بند ہو جاؤ، مضبوطی سے اس پر عمل درآمد کرو، کار بند ہو جاؤ. یہ نہیں کہ مضبوطی سے پکڑ لو بس. ہاں جیسے ہم نے آج قرآن کو پکڑا ہوا ہے، اس کو سجا کر اوپر رکھتے ہیں اوپر، اور پھر پکڑتے ہیں کس وقت؟ جب ہم نے قسم کھانی ہوتی ہے، یا مشکل میں فال گری جو قرآن میں کہیں نہیں آتا، خود ہی فالیں نکالنے شروع کر دی ہیں، یا پھر اللہ اکبر عدالتوں میں قسم کھانے کے لیے بیٹی کی شادی ہوتی ہے تو اس کو اس کے سر پر رکھ کر اس کو رخصت کرنے کے لیے. کیا قرآن اسی لیے آیا تھا؟ زندگی کی کتاب تھی. یقین کریں ہم نے اس کو موت کی کتاب بنا دیا، یعنی کسی کی جان پھنسی ہو کے پاس پڑھ کر اس کو موت کی اس کے لیے کرتے ہیں کہ اس کو موت آ جائے. زندگی دینے والی کتاب تھی. اللہ اکبر، ہم نے کیا کیا؟ بہرحال اللہ فرما رہے ہیں ان سے بھی خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. پکڑو اس میں سے جو کچھ ہے، جو اللہ تمہیں ہدایتیں دے رہا ہے، جو نصیحت کر رہا ہے، جو اس میں ہے، جو اس کا حلال ہے، اس کا حرام ہے، اس پر مضبوطی سے کاربند ہو جاؤ تاکہ تم بچ جاؤ، تاکہ تمہیں تقوی آ جائے، تمہیں اللہ کا خوف آ جائے. اسی طرح سورہ البقرہ کی آیت نمبر 93 میں بھی اللہ نے ان سے عہد لیا، لیکن کیونکہ ان میں شرک داخل ہو چکا تھا، بچہ تو زراعت کر کے بکھیر دیا گیا ہو، لیکن اس کی محبت ابھی بھی کچھ کے دل میں تھی. اللہ اسی کا ذکر کر رہے ہیں سورہ البقرہ میں. اللہ فرما رہے جب ہم نے تم سے پکا عہد لیا اور تمہارے اوپر پہاڑ کو اٹھایا، خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا، کہ اس کو جو ہم تمہیں دے رہے ہیں اس کو مضبوطی سے لے لو، یعنی اس پر مضبوطی سے کاربند ہو جاؤ، پورے کے پورے اس میں کاربند ہو جاؤ، یعنی کہ پورے کا پورا دین لے لو. وَاسْمَعُوا، اور غور سے سنو اللہ کی بات کو سنا کرو. آج ہم سے بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ قرآن کو غور سے سنو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. تو انہوں نے کیا آگے سے کہا دل میں؟ قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا، کہنے لگے ہم نے سن تو لیا پر مانیں گے نہیں، کریں گے اپنی مرضی. ہم منہ سے نہیں کہتے، لیکن آج مسلمان اپنے آپ کو دیکھ لے کہ ہم مانتے تو ہیں یہ قرآن کی ایک ایک لفظ اللہ کی طرف سے ہے، مانتے ہیں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی ہمارے لیے مشعل راہ ہے، مانتے ہیں کہ صحابہ بہترین لوگ تھے، انہی کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ہم لوگ کامیاب ہوں گے.
عمل کتنا ہے، عمل کتنا ہے، پڑھتے کتنا ہے، دنیا کے ہیرت کو پڑھنے کے لیے ہمارے پاس کتنا ٹائم ہے۔ لوگ انقلاب فرانس پڑھ لیتے ہیں، لیکن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، صحابہ کی مبارک زندگیاں پڑھتے ہیں۔ کم از کم عشرہ مبشرہ کی زندگی کو پڑھیں، اور پھر چار خلفائے راشدین کی زندگی کو تو ضرور پڑھیں، تاکہ ہمیں معلوم ہو کہ اللہ کیسے ان پر راضی ہوا اور وہ اللہ سے کیسے راضی ہوئے۔ اللہ اکبر۔ اللہ فرمانے وہ اشربوا فی قلوبہم العجل بکفرہم، ان کے کفر کی وجہ سے بچڑے کی محبت ان کے اندر سرایت کر چکی تھی۔ آپ کہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ تمہارا ایمان تمہیں کیا بات سجاتا ہے؟ قل بیس ما یأمرکم بہ ایمانکم ان کنتم مؤمنین، اور ہو تم ایمان کا دعویٰ کرتے تو کیا تمہارا ایمان تمہیں یہ سجاتا ہے؟ ایمان کے دعوے دار میں اور آپ بھی ہیں۔ اللہ اکبر۔ آج ہمارا کیا حال ہے؟ سورہ آل عمران میں آتا ہے کہ نہ غم میں پڑو نہ ہی مایوس ہو، تم ہی غالب رہو گے اگر تم مومن ہو۔ اگر آج ہم مغلوب ہیں تو ہم سب کو اپنا ایمان چیک کرنا پڑے کہ میں اور آپ ایمان کے کس درجے پر ہیں، کیوں مغلوب ہیں؟ اس لیے کہ ہم نے وہ کام ہی چھوڑ دیا جس کا ہمیں کہا گیا تھا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جب تم تجارتوں پر اور کھیتی باڑی پر ہی راضی ہو جاؤ گے، اللہ کی راہ میں کوشش کرنا چھوڑ دو گے، اللہ کے دین کے لیے کوشش چھوڑ دو گے اپنی جان اور مال کے ساتھ، تو تم پر ایسے حالات آئیں گے، اللہ اکبر، کہ تم پر ایسی مسکینیت آئے گی کہ وہ اس وقت تک نہ ٹلے گی۔ ایسے حالات آئیں گے، اللہ اکبر، ایسی ذلت آئے گی جو اس وقت تک نہ ٹلے گی جب تک کہ تم دوبارہ اللہ کے دین کی جہاد کی طرف نہیں آؤ گے۔ سوچیں کہ کہاں کھڑے ہیں، کہاں کھڑے ہیں؟ نہ G7، نہ G13، نہ T21، کسی بھی جو گریٹ ملک کا جو انہوں نے تنظیمیں بنائی ہیں، کسی ایک میں بھی تو کسی ایک مسلمان ملک کا نام بھی نہیں ہے، حالانکہ دنیا میں اس وقت سب سے زیادہ مسلمانوں کے ملک ہیں جہاں مسلمان رہ رہے ہیں۔ پاکستان جو اسلام کے نام پر لیا گیا، آج کیا واقعی جو دو قومی نظریہ ہم نے جس کی وجہ سے اتنی قربانیاں دی گئیں، کیا واقعی اس پر ہم کاربند ہے؟ کیا عمل کر رہے ہیں؟ کیا واقعی پاکستان کا مطلب لا الہ الا اللہ کا مطلب ہم نے سمجھا ہے؟ کیا واقعی صرف کہنا ہی ہے، ہم صرف کہتے ہیں، اقرار ہی کرتے ہیں؟ کیا واقعی وہ عمل درآمد بھی ہو رہا ہے؟ کیا اللہ کی نافرمانی والے کام سارے ختم کر دیے گئے ہیں؟ اللہ اکبر۔ یہ سوال میرے اور آپ سب کے لیے ہے، اجتماعی طور پر بھی اور انفرادی طور پر بھی اپنے آپ کو صحیح کریں، پھر اللہ کے فیصلے آئیں گے۔ اسی طرح سورہ الاعراف میں اللہ فرما رہے ہیں، جب ہم نے ان پر پہاڑ کو ملک کیا، ان کو لگتا تھا کہ ان پر گرا ہی چاہتا ہے، خذوا ما آتیناکم بقوۃ واذکروا ما فیہ لعلکم تتقون، اس کو لے لو مضبوطی سے، اس پر کار بند ہو جاؤ مضبوطی سے، جو اللہ نے تمہیں عطا کیا ہے، تاکہ تم بچ جاؤ دنیا اور آخرت کی ذلت سے۔ اللہ اکبر۔ دیکھیں، میثاق ان سے بہت سارے لیے گئے، اور بہت سارے میثاق کا ذکر قرآن میں آتا ہے۔ یہاں تو ہم نے پڑھ لیا کہ اللہ نے ان سے میثاق لیا، اب کیا کیا میثاق لیے، انشاءاللہ اس کا ذکر ہم ایک وقفے کے بعد کریں گے۔ ایک وقفہ لے لیتے ہیں، وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں آتے ہیں۔ لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وقفے سے پہلے بات ہوئی کہ کیسے ان کو کوہ طور پر یہ گئے اور ان سے اللہ نے ایک پکا عہد لیا، میثاق کہتے ہیں کہ چیز کو باندھ لینا، اللہ اکبر، اور ان سے عہد لیا گیا، طور کو ان پر یعنی پہاڑ کو ان پر معلق کیا گیا، اور کہا کہ مضبوطی سے اس پر کار بند رہنا اور غور سے سنا کرو۔ اور پھر ان سے کیا کیا عہد لیے گئے، 10 کمانڈمنٹ جو آتی ہیں، موسیٰ علیہ السلام کیا کیا عہد بنی اسرائیل سے لیے گئے، اللہ اکبر، اس کا ذکر آ رہا ہے آگے سورہ البقرہ سے۔ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 83 سے یہ ذکر آ رہا ہے۔ اب کیا کیا عہد لیا گیا، اور یہ میرے اور آپ سب کے لیے ہے۔ اللہ فرمانے وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ، سب سے پہلا یہ عہد لیا گیا۔ اس عہد کی سب سے پہلی شک یہ تھی،
اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے میثاق لیا، عہد لیا پکا کوہ طور پر ان سے، بنی اسرائیل سے۔ لا تعبدون الا اللہ کے کیا عہد لیا گیا؟ پہلا عہد ان سے یہ لیا گیا کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں، اور ان سے بھی پہلا عہد یہی لیا گیا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ۔ اللہ فرما رہے ہیں جب ہم نے عہد لیا بنی اسرائیل سے کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرو گے، کسی کی بندگی نہیں کرو گے، سجدہ ہوگا تو اللہ کے لیے، جھکنا پڑے گا تو صرف اللہ کے لیے، یہ سر جھکے گا، مانگیں گے تو صرف اللہ سے، دعا صرف اللہ سے مانگیں گے، التجا صرف اللہ کے سامنے ہوگی، اپنے دکھ غم کا مداوع اللہ سے چاہیں گے۔ اللہ اکبر، اللہ ہمیں ایسا توحید پرست بنا دے۔ اور دوسرے نمبر پر اللہ کی بندگی کے بعد، اللہ کی عبادت کے بعد کیا چیز آتی ہے؟ اللہ اکبر۔ دیکھیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، عبداللہ بن مسعود سے یہ روایت ہے کہ سب سے پہلے جو انسان کو کرنا ہے کہ انسان کو سب کچھ تو اللہ نے دیا ہے، تو انسان اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے، صرف ایک اللہ کی عبادت، یہ اللہ کا حق ہے۔ اس کے بعد ہے وہ بالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ حسن سلوک۔ اگر اللہ کے بعد اللہ کے مخلوق میں کوئی بہترین سلوک کا مستحق ہے تو وہ والدین ہیں۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 23 سے ہے، اللہ فرما رہے ہیں کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، اور ان میں سے اگر ایک یا دونوں تمہارے پاس بڑھاپے کی حالت میں آ جائیں تو اف تک نہ کہو، اور ان کے لیے نرم بات کرو، اور ان کے سامنے اپنے کندھے جھکائے رکھو، اور ان کے لیے دعا بھی کرو، وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، کہ اللہ ان پر اسی طرح رحم کر جس طرح یہ انہوں نے بچپن میں ہم پر رحم کرتے ہوئے، شفقت کرتے ہوئے ہمیں پالا۔ دوسری بات کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک، وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ، اور کن کے ساتھ کرنا ہے حسن سلوک، بہترین سلوک؟ کون کون مستحق ہیں آپ کے سلوک کے، آپ کے مال کے؟ آپ کے عزیزی قریبی رشتہ دار، یتیموں کے ساتھ۔ اللہ اکبر، بہترین سلوک کرو۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا کل قیامت والے دن اتنے قریب ہوں گے۔ اللہ اکبر، کتنے انسینٹ دیے گئے۔ والمساکین، اور مسکین کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو۔ آپ نے فرمایا، ساکنہ سے یہ لفظ ہے، سین کاف نون اس کا روٹ ہے، سارا مہینہ محنت کرنے کے باوجود بھی اتنا نہیں کما پاتے کہ اپنے اخراجات کو پورا کر سکیں، اور لوگوں سے لپٹ کر مانگتے بھی نہیں ہیں، ایک ایک دو دو لقمے نہیں مانگتے، یہ ہے مسکین۔ ان کی بھی مدد کرو، ان کے ساتھ بھی خیر خواہی کرو، ان کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو۔ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اور اگر کسی کو نہیں بھی دیتے، ایک قول، خوبصورت قول، بہترین قول اس صدقے سے بہتر ہے جس میں اذیت ہو۔ لوگوں کے لیے بہترین قول، لوگوں کے ساتھ حسن اخلاق کے ساتھ بات کرنا، خوبصورت طریقے سے بات کرنا۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اور کیا کرنا ہے؟ نماز کو قائم کرنا ہے۔ گنتے جائیں کتنی چیزیں اللہ ہمیں گنوا رہے ہیں۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور لوگ اللہ فرما رہے ہیں پھر نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ یہ زکوٰۃ اور نماز ان پر بھی تھی۔ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، اللہ فرما رہے ہیں کہ لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرو، ان کے ساتھ بھلی بات کرو۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ بات کرو تو بھلی، ورنہ خاموش رہو۔ کتنا آج سوشل میڈیا پر ہم اپنا وقت ضائع کرتے ہیں، کیسا بول رہے ہوتے ہیں، اللہ اکبر، کیسی پوسٹر لگاتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو معاف کرے۔ یقین کرے جتنے گروپ ہیں، اور اسپیشلی دوستوں کا گروپ، درخواست یہی ہے کہ اللہ کے واسطے بات بھلی کرو، نہیں تو خاموش رہو۔ خاموش رہنا زیادہ بہتر ہے۔ نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو۔ اللہ فرما رہے ہیں ثم تولیتم الا قلیلا منکم، پھر تم میں زیادہ تو پھر گئے اس بات سے، اقرار کرنے کے بعد بھی پھر گئے، مگر بہت تھوڑے تھے جنہوں نے عمل کیا۔ وانتم مورزون، اور بے شک تم تو اعراض کرنے والے تھے، پھرنے والے تھے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اللہ فرما رہے ہیں وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ، اور پھر اللہ نے تم سے عہد لیا تھا کہ آپس میں ایک دوسرے میں خون نہیں بہاؤ گے، ایک دوسرے کے آپس میں ایک دوسرے کو قتل نہیں کرو گے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، مسلمان تو مسلمان کا بھائی ہے، نہ اس کی عزت، اس کا مال، اس کی جان، اس کی
سب کچھ دوسرے مسلمان کے لیے محترم ہے یعنی کہ حرام ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آخری قسم میں کچھ کمپیریزن کروں گا کہ آج کیا حالات ہے، بنی اسرائیل نے کیا کیا جرم کیے اور آج امت مسلمہ اللہ اکبر اس میں کیسے کیسے ملوث ہو گئی۔ اور ان سے کہا گیا تھا وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُم مِّن دِيَارِكُمْ، اور تم کیا کرو گے، اپنے لوگوں کو غیر لوگوں کے حوالے نہیں کرو گے۔ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ، پھر تم نے اقرار کیا اور تم گواہ ہے اس بات کے کہ تم نے اس بات کا اقرار کیا تھا۔ لیکن پھر کیا ہوا؟ اللہ فرما رہے ہیں ثُمَّ أَنْتُمْ هَؤُلَاءِ تَقْتُلُونَ أَنفُسَكُمْ، پھر تم وہی لوگ ہو جو آپس میں ایک دوسرے سے کشت و خون بھی کرتے رہے، ایک دوسرے کو قتل بھی کرتے رہے۔ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِّنكُم مِّن دِيَارِكُمْ، اور تم ایک فریق تم میں سے دوسرے فریق کو جلا وطن بھی کرتا رہا، لوگوں کے غیروں کے حوالے بھی کرتا رہا۔ اللہ اکبر۔ مسلمان دیکھ لیں کہ یہ آیتیں کہیں آج ہم پر تو نہیں پوری کی پوری ثابت ہو رہی۔ تظاہرون علیہم بالاسم والعدوان، اللہ فرما رہے ہیں اور ان پر تم چڑھائی کرتے رہے سرکشی کے ساتھ اور گناہ والا کام کرتے رہے۔ وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ، اور پھر جب وہ قیدی بن کے آئے اللہ اکبر تُفَادُوهُمْ، تو تم ان کو فدیہ دے کر چھڑا لیتے کہ چلو یہ فدیہ دے کر چھڑا لیتے، پہلے خود ہی حوالے کرتے پھر چھڑوا لیتے اللہ کو۔ یہاں بڑی زبردست آیت کی آخری، یہ آیت نمبر 85 میں جو آخری بات آ رہی ہے، اللہ فرما رہے ہیں اَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ، کیا تم اللہ کی شریعت کے کچھ حصے کو مان لیتے ہو اور کچھ کا انکار کر دیتے ہو؟ ہاں، آج میں اور آپ کہیں یہ تو نہیں کہہ رہے کہ ہم اللہ کی شریعت کو، اللہ کے اس دین کو، اللہ کی کتاب کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے فرمان کے کچھ فرمان لے لیتے ہیں، کتاب کے کچھ چیزوں کو لے لیتے ہیں جو ہمارے من چاہی ہیں۔ یقین کریں آج جو دین پر عمل بھی کرتے ہیں نا، وہ کرتے ہیں جو ہمارے نفس کو پسند ہے۔ آپ اور میں اپنے آپ کو ٹٹولیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ جو چیز دین میں بھلی لگتی ہے، آسان لگتی ہے، جو نفس کو پسند ہے اس کو اپنا لیتے ہیں، اور جو ہمارے نفس پر گراں ہے، ہاں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، حج بھی کرتے ہیں، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، اللہ اکبر، عمرے کئی کرتے ہیں۔ پھر جب اللہ کے دین کا تقاضا آتا ہے، جب ہماری خوشی یا غمی ہوتی ہے، تو پھر اللہ اور اس کے رسول کو یکسر بلا دیتے ہیں، فراموش کر دیتے ہیں۔ پھر قرآن اور سنت کو ایک طرف رکھ کر ہم اپنی من چاہی طریقے سے اپنی خواہشات کو پورا کرتے ہیں، من چاہے طریقے سے۔ یقین جانیے کس نے یہ بے پردگیاں شروع کی، کہاں سے یہ اتنا میوزک آ گئے، دو قومی نظریے سے بننے والا یہ ملک، یہاں پر کن کے گیت گائے جاتے ہیں، کن کے گانے بجائے جاتے ہیں۔ گانا تو ویسے ہی اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف کرے، اس پر کبھی بات کریں گے کہ اس کو تو حرام قرار دیا گیا ہے۔ تمام ساز و سامان جو گانے بجانے والے ہیں جتنے بھی ہیں، ایک ڈفری کے بارے میں آتا ہے، دف جو ہے ایک طرف سے جس کے داغ بند ہو، وہ بھی صرف بچیاں، اور ایسی بات جس میں شرک نہ ہو، کوئی بے حیائی والی بات نہ ہو۔ آج کیا ہو رہا ہے، بڑی بڑی اسکرینوں پر دلہا دلہن کی تصویریں چل رہی ہیں، لوگ شادیوں میں بغیر پردے بیٹھے ہیں، سٹیج پر عورتیں مرد کٹھے ڈانس کر رہے ہیں۔ کیا یہ تھا دو قومی نظریہ جس کے لیے اتنی قربانیاں دی گئی؟ ہم سب کو تیار ہونا ہے کہ یہ جواب مجھے اور آپ کو دینا ہے کل قیامت والے دن، کہ کیا واقعی ہی ہم نے دو قومی نظریے کو پڑھا تھا؟ کس لیے اس ملک کو حاصل کیا گیا؟ کہ اللہ اور اس کے رسول کا نظام قائم کریں گے؟ کیا اس کے لیے سٹرگل کی؟ قائم کرنا ہمارے ذمہ نہیں ہے، اس کے لیے کوشش کرنا میرے اور آپ کے ذمہ ہے، اور یہ کوشش اپنی ذات سے شروع ہوگی، اپنے گھر سے شروع ہوگی، اپنی مارکیٹ سے، اپنی دکان سے، اپنے دفتر سے شروع ہوگی، اور پھر کرتے کرتے اس کو کوشش کرنی ہے کہ ہمارے شہر میں اور پھر پورے ملک میں یہ اللہ اور اس کے رسول کا نظام قائم ہو۔ اللہ اکبر۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، اللہ فرما رہے ہیں کہ تم اللہ کے شریعت کے کچھ حصے کو مان لیتے ہو، اللہ کی کتاب کی کچھ بات کو لے لیتے ہو اور کچھ کا انکار کر دیتے ہو۔ اللہ پوچھ رہے ہیں مجھ سے آپ سے، فما جزاء من یفعل ذلک منکم، تمہارے خیال میں کیا سزا ہونی چاہیے، کیا بدلہ ہونا چاہیے جو بھی ایسا کرے تم میں سے؟ الا خزی فی الحیات الدنیا، اللہ فرما رہے ہیں یہ کہ اس کو دنیا کی زندگی میں ذلیل کیا جائے۔ اللہ اکبر۔ ویوم القیامت یردون الی اشد العذاب، اور قیامت والے دن تمہیں دوبارہ شدید عذاب کی طرف پھیر دیا جائے۔ وما اللہ بغافل عما تعملون،
اور جان لو کہ اللہ غافل نہیں ہے جو تم کر رہے ہو. اللہ میرے اور آپ کے اعمال سے غافل نہیں ہے. اللہ ہمیں خلوت میں بھی دیکھ رہا ہے، جلوت میں بھی، اکیلے میں بھی جو ہم کر رہے ہیں اللہ کو سب کچھ معلوم ہے. اللہ اکبر. سورہ حج میں آتا ہے، سورہ حج کی آیت نمبر 11 ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَىٰ حَرْفٍ. اللہ فرما رہے ہیں لوگوں میں سے ہیں، مسلمانوں میں سے کچھ ہیں جو اللہ کی بندگی کرتے ہیں کنارے کنارے، جس میں دنیا کا نقصان نہ ہو وہ کام ضرور کریں گے. کسی کو کوئی تکلیف نہیں ہے آپ کی نماز سے. ہم نے امریکہ میں، یورپ میں کتنے گرجے خرید کر ان کو مسجدوں میں تبدیل کر دیا، ان کو کیا تکلیف ہے؟ ہم نے روزے تو وہ خود ہماری افطاری کراتے ہیں. مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ تو اس نظام سے ہے جو اللہ اور اس کے رسول کا نظام ہے. کیوں نکلے تھے صحابہ مدینے سے؟ ان کو مدینے سے ہم سے زیادہ محبت تھی. کیوں نکلے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ شہر چھوڑ کر؟ اس لیے کہ اللہ کا پیغام، اللہ کا نظام پوری دنیا میں سب سے پہلے اپنے مدینے میں قائم ہوا، حجاز میں قائم ہوا. اب اس کو پوری دنیا میں اس کو پہنچانا ہے، کیونکہ اس نظام میں ہی انسانیت کی بقا ہے. انسانیت نے بہت سارے نظام آزما کر دیکھ لیے، سوشلزم بھی آزما لیا، کمیونزم بھی آزما لیا، فاشزم بھی آزما لیا. اس کے علاوہ آج سرمایہ داری کا جو نظام چل رہا ہے سب کچھ آزما کے دیکھ لیا. انسان پستے ہی جا رہے ہیں. سرمایہ دارانہ نظام، کچھ لوگوں کے ہاتھ میں مال ہے اور کچھ لوگ بھوکے مر رہے ہیں. اللہ اکبر. قحط کا شکار ہے. کیسی اس غربت سے بھی نیچے لکیر پہ رہنے پر مجبور ہے. بنیادی ضروریات بھی پوری نہیں ہو رہی. اللہ کا نظام ہی ایک ایسا نظام ہے جو کرے گا. اللہ فرما رہے ہیں لوگوں میں کچھ ایسے ہیں جو اللہ کی بندگی کرتے ہیں کنارے کنارے. فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ. اگر انہیں کوئی خیر ملے دین میں اپنی من چاہی کام آ جائے بڑے مطمئن. واہ جی واہ. ہم دیکھیں حاجی صاحب 4 حج کر رہے ہیں، 5 عمرے کر رہے ہیں، کریں الحمدللہ. ایک عمرے تک، ایک حج دوسرے حج تک، لیکن حج مبرور. اللہ اکبر. ایسا عمرہ، ایسا حج جس کے بعد آ کر ہماری زندگیاں بدل جائے. ہمیں معلوم ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے اور آپ کے ذمہ کیا لگا کے گئے ہیں، ہمیں کیا کرنا ہے. یہ دین پوری دنیا تک پہنچانا میرے اور آپ کے ذمہ ہے. یہ امت جو ہے آپ اس کام کے لیے چن لی گئی ہے. آپ کسی رسول، کسی نبی نے نہیں آنا. اللہ فرما رہے ہیں وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ. اگر کوئی بھی آزمائش آ جائے دین میں، انقلب علی وجہہ خاسر الدنیا والآخرہ. یہ دنیا اور آخرت کا خسارہ ہے. ذالک هو الخسران المبین. اور آگاہ ہو جو کہ یہ سب سے بڑا خسارہ ہے، سب سے بڑا خسارہ. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو دیکھیں، سیدھی سی بات ہے، ہم سے اللہ چاہتے ہیں کہ ہم سب کے سب پورے کے پورے دین میں داخل ہو جائیں. سورہ البقرہ کی آیت نمبر 208 جس میں اللہ مجھ سے اور آپ سے مخاطب ہے. اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کو ختم کر لیتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا. اللہ فرما رہے ہیں اے ایمان کے دعوے دارو، ادخلوا فی السلم کافہ. پورے دین میں داخل ہو. یہ آدھے تیتر آٹے بٹیر اللہ کو نہیں چاہیے. اللہ اکبر. کچھ پر عمل، کچھ پر نہ عمل، من پسند چیز لے لی، غیر پسند چھوڑ دی. شادی بھی اپنی مرضی کے، نماز اللہ کی جا کے مسجد میں پڑھنی، یہ اللہ کو نہیں پسند. غمی میں نئے رواجات جو ہے وہ ایجاد کر لیے گئے. 3 دن کا سوگ ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا صرف بیوی کے لیے وہ عدت پوری کرے گی، اپنے شوہر کے لیے 4 مہینے 10 دن. اللہ فرما رہے کہ اے ایمان کے دعوے دارو، پورے کے پورے دین میں داخل ہو جاؤ. وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ. اور دیکھو شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو، اس کے نقش قدم پر نہ چلو. بے شک وہ تمہارا سب سے بڑا دشمن ہے، سب سے واضح دشمن. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو دین میں پورا داخل کر دے. اللہ ہر وہ کام جو اللہ ہم سے چاہتے ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اللہ کے دین کے لیے کوشش کرنا، اللہ کے دین کو سمجھنا، اللہ کے دین کو اپنی زندگیوں میں شامل کرنا، ہمارا جینا مرنا، ہماری قربانی، ہمارا ہر کام اللہ ہی کی رضامندی کے مطابق ہو، اللہ ہی کے قانون، اللہ ہی کی شریعت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق ہو، صحابہ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ہو. یہ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. واحد دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لقد كان في قصصهم